السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے تک پہنچا دیا۔ سعادت بندی کی چیز ہے۔ ان 10 راتوں میں خوب عبادت کریں، یہ میری نصیحت پر عمل کرنا۔ 10 راتوں میں 10 روپیہ صدقہ کرو، کم سے کم کہہ رہا ہوں $10، $1، $2، تو 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات تو ٹچ ہو جائے گی شب قدر کی، تو وہ جو ہے سیدھا اس کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی عبادت کرو، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے پکاتے، چائے بناتے بناتے سبحان اللہ کہہ دو، کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا، لیٹے بیٹھے بیٹھے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض عورتیں جو ہے ایسی سمجھتی ہے کہ ابھی اچھی طریقے سے وضو کرو اور پھر برابر جو ہے پاک صاف تولیے سے منہ صاف کرو اور پھر جو ہے بہت اچھا سا مصلی لو اور مصلی پر بیٹھ کر تسبیح بھی ذرا انگلی پر یوں ہلاؤ اور پھر قرآن شریف کی جو ہے وہ بھی رکھو اور پھر ٹھاٹ کے ساتھ اچھی طریقے سے بیٹھ کر خوشبو لگا کر عبادت کرو تو یہ فرشتے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، فرشتے اتنے اہتمام کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بے اہتمام کرے آدمی، جتنی طاقت دی اتنی۔ تھکی ہوئی ہے بچی، تھکی ہوئی ہے ماں، تھکی ہوئی ہے بیٹی، کوئی بات نہیں، لیٹے بھی سبحان اللہ پڑھو گے تو فرشتہ آ جائے گا۔ لیٹے بھی کلمہ پڑھو گے تو فرشتہ آ جائے گا۔ لیٹے بھی جو ہے اپنا کھانا پکاتے پکاتے بھی، سحری بناتے بناتے بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو فرشتہ آ جائے گا۔ فرشتہ تو جو ہے فوراً آ جاتا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، آج میں نے ویڈیو وائرل کی ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ یہ سب سے آسان ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانا بہت آسان۔ تو یہ 10 راتیں شروع ہوئی، اب جو ہے اس میں روٹھے ہوئے رب کو منا دو۔ اور سب سے زیادہ مشکل کام اس دنیا میں کیا ہے؟ بڑھاپے میں روٹھی ہوئی بیوی کو منانا۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام۔ بڑھاپا ہو اور بڑھاپے میں بیوی جو ہے روٹھ جائے تو یہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بوڑھا کہ میں کہاں جاؤں گا، یہ تو روٹھ گئی۔ ہاں جوانی میں روٹھ گئی تو کہتا ہے چل تو نے صحیح تو اور صحیح، تو نے صحیح تو اور تو نے صحیح تو اور صحیح، کوئی بات نہیں،
لیکن بڑھاپے میں اگر بیوی روٹھ گئی تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ مشکل کام کہ بڑھاپے میں بیوی روٹھ جائے. اور آسان کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اب روٹھے ہوئے رب کو منا لو. سبحان اللہ پڑھو راضی ہو جائے گا، درود شریف پڑھو راضی ہو جائے گا، قرآن شریف پڑھو راضی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھو راضی ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھاؤ آپ کو، پاکی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں پاکی کی اتنا جملہ کہنے کی. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ. یہ میں نے کہا یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا، اور پڑھنے والے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنے سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. یہ صحیح حدیث والی بات بتا رہا ہوں میں، اس میں دھیان سے پڑھو، میں پڑھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھو آج کی رات 21ویں رات ہے ہمارے ہاں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا سیدھا عرش تک پہنچ گیا اور گناہ بھی معاف ہو گئے. یہ تو بہت ہماری شریعت میں آسانیاں بہت ہیں، ہم نے مشکل بنا دیا ہے. اس لیے وضو کر کے نماز پڑھنا، اہتمام کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض عورتیں نہیں کر سکتی، بعض مرد نہیں کر سکتے. بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آپ لیٹے لیٹے لا الہ الا اللہ پڑھیے، لیٹے لیٹے اللہ اکبر پڑھیے. یہ دیکھیں میں نے پڑھا اللہ اکبر، یہ جو ہے آپ میرے لیے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا. یہ میں کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں حوالے کے ساتھ. اب اس کو جتنا پڑھو آپ لوگ. اس لیے ان راتوں کی قدر کیجئے گا. کچھ پتہ نہیں کیا آئندہ سال کی راتیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. 10 راتوں کی قدر کرو، کوئی ان کوئی رات تو تم سے بھی قدر میں ٹچ ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں سلسلہ وار مضمون بیان کرتا ہوں. فتح مکہ کا، حنین تک پہنچا ہوں میں. صفوان ابن امیہ یہ مسلمان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی دے دی، وادی، اور کہہ دیا ہوا لکا وما فی. یہ حدیث کے جملے ہیں، ہوا لکا وما فی. وادی بھی تیری، وادی میں جتنا مال ہے وہ بھی تیرا، سب کچھ تیرا. اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو حنین میں جو لڑنے کے لیے آئے تھے یہ طائف والے تھے، اور اس میں اس کو قرب جوار کی بستیاں تھیں، اور وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ تو فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا تو سمجھ لو کہ ساری دنیا قابو میں آ گئی. جب کعبہ ہی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو سمجھ لو کہ ساری دنیا آ گئی. تو انہوں نے طائف جو بھی، یعنی قبیلے بنی سعد والے، قبیلے بنی سعد کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جہاں گزرا ہے، ہم وہاں گئے ہیں، وہاں سفر بھی کیا ہم نے، کہ جہاں بچپن گزرا ہے تو وہ لوگ تو مسلمان ہوئے نہیں تھے. طائف والے تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا قصہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور یہ قبیلے بنی سعد والے بھی بعد میں مسلمان ہوئے. کہ انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اب تو جو ہے محمد کا مقابلہ ایسا کرنا ہے کہ سب بھی بچوں کو لے کے چلو، جتنا اپنا مال ہے، سونا چاندی سب کو لے کے چلو، بیوی بچوں کو لے کے چلو، تاکہ بیوی یاد آوے ہی نہیں، تاکہ بچہ یاد آوے ہی نہیں. یعنی بلا ڈٹ کے مقابلہ کرو. یہ مکہ والے تو کمزور تھے، مکہ پر قبضہ کر لیا انہوں نے. مکہ والے تو بہت کمزور تھے. یہ کیسے قبضہ کر لیا محمد نے وہاں پر؟ آنے دو یہاں. اب یہ ہونے میں مقابلہ ہوا، لیکن مقابلہ ایسا ہوا پہلے تو پاؤں کھڑے، آئی ہوائی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی اڑ گئی. بدر کے اندر کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شروع سے آ گئی. احد کے اندر تھوڑا سا معاملہ آیا، کوئی نامناسب حالات آئے. جس ٹیکری کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو رکھا تھا، وہ جب مال غنیمت ملنے لگا، لینے لگے، تو وہ سمجھے کہ غزوہ ختم ہو گیا، وہ لوگ اتر گئے. اس کی وجہ سے جو مدد اڑ گئی وہاں.
بعد میں پھر مدد آ گئی۔ یہاں بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ یار ہم لوگ بدر میں جیت گئے، مکہ میں جیت گئے، اب یہ تو کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ بڑائی، عجب، اس کو عجب کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے دل کے اندر اتنی بات کیوں آئی، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہا کہ جیت جو ہوتی ہے وہ کمی اور یعنی فوجوں کی کمی، فوجوں کی زیادتی سے کمی جیتے نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ بہت حالات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے حضرت حنین میں، اور سارے کے سارے جو ہے وہ جتنے بھی آئے تھے طائف سے، یہ قبیلے بنی سعد، طائف، اوطاس، یہ سارے کے سارے قبیلے بڑے بڑے جتھے ہیں، وہ خوش ہو گئے، دیکھو ہم نے بھگا دیا، دیکھو بھگا دیا، یہ وہاں بھاگ رہا ہے، ابو بکر وہاں بھاگ رہے، عمر وہاں جا رہے، اور وہ وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، حضور تنہا کھڑے۔ ٹینشن والی بات ہو گئی۔ تو حضور حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، حضرت عباس، انہوں نے جو ہے فوراً کہا یا للانصار، یا للانصار، یا للانصار، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اپنے نبی کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ بیٹے نے تھام لیا، ابو سفیان ابن حارث، اور ان کا بیٹا تھا جابر نام تھا، کیا نام تھا مجھے یاد رہا نہیں، لیکن یہ دونوں کو دونوں نو مسلم تھے۔ جب فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، تو یہ دو باپ بیٹے جو مکہ میں ابا بھی مسلمان ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، ام سلمہ نے سفارش کی، معاف کر دیا، اور جو ہے وہ لوگ مسلمانوں، یہ دو باپ بیٹوں نے حضور کو سنبھالا حنین میں۔ اچھا، اب کرتن کا کرت حنینی، کرتن کا کرت حنینی، حنین کی طرح یعنی یہ دوسری جگہ بھی یہ جملے کہا کرتے تھے صحابہ، کرتن کا کرت حنین، صحابہ جمع ہو گئے، معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، مدد آنے کے بعد جو ہے یعنی جیت گئے، اور جیتنے کے بعد مال غنیمت بھی ملا، بہت مال آیا حنین کے اندر۔ فتح مکہ میں مال نہیں ملا، فتح مکہ میں تو کعبے میں جو خزانہ ہے وہ ہے، یا مکہ مکرمہ قبضے میں آ گیا، لیکن روکڑا ملا ہو، روکڑا پیسہ بھی چاہیے نا آدمی کو، کسی کے گھر میں تو سونا نکلا ہو، کسی کے گھر میں تو چاندی نکلی ہو، کسی کے گھر میں تو ہیرے جواہرات نکلو، یہ فتح مکہ میں نہیں ہوا۔ فتح مکہ میں کیا ہوا، کعبہ مکہ قبضے میں آ گیا، لیکن روکڑا پیسہ بھی چاہیے آدمی کو، زمینوں کو کیا کرے گا، کیش پیسہ، کیش پیسہ اللہ نے دیا یا حنین نے، اور بہت دیا، باندھ دیا کہ باندھ دیا سے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تو جتنے بوڑھے تھے جب پکڑے گئے تھے، کچھ بوڑھے جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تو جو قابو میں آ گیا میدان، اور قابو میں آ گیا، یہ بوڑھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور سامنے یہ لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں وغیرہ تھی نہیں، اب تو غلام بن گئے، ان کی عورتیں باندیاں بن گئی، جو بھی ہے وہ۔ صحابہ کو یہ فکر ہوا کہ یہ لوگ کیوں آئے، تقسیم کر دیا تھا، بھئی یہ دو غلام تیرے، دو باندیاں تیری، یہ تیرا مال غنیمت ہو گیا، اور اب صفوان ابن امیہ کو بھی دے دیا، سارا کا سارا میں نے بیان کیا۔ یہ بوڑھے آئے تو بوڑھوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ان بوڑھوں نے تقریر کرنی شروع کی، اور درد بھری تقریر کی بوڑھوں نے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بوڑھے تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے تھے، ظہر سے پہلے یا عصر سے پہلے آپ کے خیمے میں جا کر ان بوڑھوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں ایسے غلطی نہیں کریں گے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم یعنی بالکل قابو میں آ جائے گا معاملہ، لیکن ہم تو ہار گئے، ہماری عورتوں کو سب کو چھوڑ دیجیے آپ، اور جو ہے ہم
تو حضور نے کہا بھی دیکھو یہ چیز تو مشورے کی ہے، میں ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، ظہر کی نماز کے بعد یہ بات تم مجھے جو تنہائی میں کہہ رہے ہو یہی بات تم سب کے سامنے کہنا، یہ آپ نے فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کیا، سب کے سامنے کہو جو کہنا ہے وہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھائی تو یہ بوڑھے سارے کے سارے آگے اور سب نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم کون ہیں؟ آپ ہم کو پہچانتے ہیں؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور جیت کر بیٹھے ہیں۔ جیت کر بیٹھنے کے بعد کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور ہار کر بیٹھنے کے بعد نوعیت الگ ہوتی ہے، اور اب لڑائی ہونے والی ہے وہ ٹینشن الگ ہوتا ہے۔ جیسے یہ ووٹنگ ہوتی ہے نا، ووٹنگ، تو ووٹنگ کے اندر ایک تو جیت کے بیٹھا وہ ذرا ٹھٹ کے ساتھ بیٹھے گا، اور ایک یہ بھی پتہ نہیں کل میں جیتوں گا یا ہاروں گا، وہ بیچارہ مذبذب رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اور جو ہار گیا 100% تو وہ تو جو ہے یعنی آؤٹ ہو گیا۔ تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت کر بیٹھے ہیں اور وہ سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں، غلام بھی بن گئے، بانجیاں بن گئی، تقسیم بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے سب نے آ کر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہ محمد آپ ہم کو پہچانتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی میں تو نہیں پہچانتا۔ یہ کہا آپ جب بچپنے میں چھوٹے تھے اور آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے تو جتنے بھی قید ہوئے ہیں نا اور جتنی بھی باندیاں بنی ہیں انہوں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے۔ کسی نے آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ بیمار ہوئے تھے تو کوئی لے لے کے گھومتا تھا۔ اگر یہ خدمت ہم کسی بادشاہ کی کرتے اور اب بادشاہ غالب ہو جاتا تو بادشاہ اس خدمت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیتا۔ آپ کا بچپن ہمارے یہاں گزرا ہے۔ ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، آپ بچپن میں بیمار ہو گئے تھے بہت، جیسے بڑے بچپن میں بہت بیمار ہو گئے تھے تو 3 دن تک میں لے لے کے گھما ہوں آپ کو، دوسرے کو کچھ پتا نہیں۔ تو دوسرا بڑے میاں کھڑا ہو گیا، یہ کہا کہ آپ کو فلاں تکلیف ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے بچپن کے اندر، جو قصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو پورے قبیلے بنی سعد والے پریشان تھے کہ اس بچے کا کیا کرنا۔ تو باریاں بنائی تھی اس وقت میں کہ 5 دن تو سنبھال، 5 دن تو سنبھال، 5 دن تو سنبھال، بچپنے میں حضور کے 5 دن تو سنبھال، 5 دن تو سنبھال، تاکہ حلیمہ تھوڑی سیٹ ہو جائے، اور حلیمہ جب سیٹ ہو جائے گی یعنی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی تو اس بچے کو لے کر مکہ بھیج دیں گے۔ تو بوڑھوں نے وہ دن یاد دلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، اور کہا میں نے میرے گھر میں 1 ہفتہ رکھا تھا آپ کو اور آپ روتے تھے تو میری بیٹی آپ کو لے لے کے گھومتی تھی۔ حضور یہ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچا ہوں۔ کسی نے کہا آپ کے کپڑے ہم نے دھوئے ہیں، عورتیں بھی تھی باندیاں بنی ہوئی۔ کسی نے کہا، پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ اب یہ تو طائف والے، حنین والے، سارے وہاں والے جو اوتاس والے، حنین والے سارا کا سارا بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں حضرت، میرے حصے میں جو باندی بن کر آئی ہے، جب میری باندی بنی اور آپ نے مجھے دی اس کو تو وہ کہتی ہے کہ مجھ پر زیادتی نہ کر، میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب سارے کے سارے طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات گنائے۔ میں نے یہ کیا، کسی نے کہا میں نے 10 دن رکھا، کسی نے کہا میں نے 5 دن رکھا، کسی عورت نے کہا کہ میں تو جو رات رات پہ جاگتی تھی آپ کی وجہ سے، آپ کے بچپن میں کئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، میں لے لے کے گھومتی تھی۔ حضور خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے خیمے سے باہر تھے، خیمے کے اندر ام سلمہ حضرت میمونہ تھی اور وہ بھی سن رہی تھی، خیمے کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو ہے خاموش اتنے میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ پانی لاؤ، پانی منگوایا، پانی لاؤ۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ پانی لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور کاسا، ہم اس وقت میں جو پانی پیا جاتا تھا یہ گلاس نہیں ہوتے تھے ہماری طرح، وہاں کاسا ہوتا تھا۔ کاسا کا مطلب بڑا برتن،
اس میں کئی لوگ پانی پی لے ہوئے ہیں. آج بھی عربوں میں ہم جب جاتے ہیں اور دیہاتوں میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں وہ لوگ جہاں بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں بڑا بڑا کاسا رکھ دیتے ہیں پیالے کا، جس کو پینا ہے وہ پیتا جائے. حضرت بلال لے کر آئے، تو جب بلال لے کر آئے تو حضرت ام سلمہ نے جو ہے وہ خیمے کے اندر سے بلال 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 ایسا اشارہ کیا، بلال 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 بلال. سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، لیکن پیچھے کی طرف سے بلال بلال. حضرت بلال گئے وہاں کہ کیا ہے، یہ فرمایا کہ جب پانی حضور پی لے تو ہمیں بھی دے گا، ہم بھی وہ برکت حاصل کریں. دونوں ماؤں کا ہمیں بھی دینا، لیکن برکت کی چیز ہے. اب باتیں ہو رہی ہیں بھی. اتنے میں جو ہے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے حصے میں جو باندھی بن کر آئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری نبی کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ زبردستی نہ کرو. تو یہ آپ نے سن لیا. آپ نے فرمایا اچھا میری رضائی بہن بھی بلاؤ. چنانچہ سب کے سامنے، ابھی تو وہ کھڑے ہیں سارے کے سارے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو، معافی مانگنے کا مطلب یہ کہ ابھی ہم ہار گئے ہیں، اب ہمیں آزاد کر دو، اپنے اپنے گھروں پر چلے جاویں ہم، اب آپ کو چھیڑیں گے نہیں، اب آپ کو جو ہے یعنی تکلیف نہیں دیں گے، آپ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے. جیسے مسلمان ہونا ہو مسلمان ہو جاوے، مکہ مکرم فتح ہو گیا. یعنی غلام بننے سے آزاد کرو. غلام بننا یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا، باندھی بننا یہ بہت بڑی چیز ہے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھی میری رضائی بہن کون ہے، لاؤ. چنانچہ جو صحابی جو ہے اپنے خیمے میں جا کر لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ام سلمہ ابو میمونہ وغیرہ سب تھی، سارا کا سارا قافلہ تھا. یعنی مسلمانوں کا قافلہ بھی تھا اور یہ حنین والے طائف والے بھی تھے، سارے کے سارے اوقاف والے جو بھی ہے وہ. آپ نے پوچھا تم میری بہن ہو؟ نام، میں آپ کی بہن ہوں. اچھا بھائی تم میری بہن ہو، اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہو کہ نبی کی رضائی بہن ہو، تو دلیل کیا ہے؟ حضرت شیما جو ہے سب کے سامنے حضرت شیما نے اپنی آستین اوپر کی اور آستین اوپر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ بچپن میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے کاٹا تھا، تو آپ کے دانتوں کے نشان اب تک میرے ہاتھوں میں ہیں. یہ حضور کو ہی دکھایا. جہاں یوں دکھایا تو فوراً ام سلمہ نے بھی دیکھا، حضرت میمونہ نے بھی دیکھا اور سارے کے سارے حضور اس پر روئے. ہاں بچپن میں میری تیرے، مجھے تو پتہ ہے نہیں، میری تیرے بچپن میں بچے کھیلتے ہیں نا. یہ حضرت شیما نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی چادر لاؤ چادر لاؤ چادر لاؤ چادر لاؤ. چادر بچھائی اور چادر بچھا کر حضرت شیما کو بٹھایا. بہت اکرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جملہ کہا کہ بھئی تم جو ہے اگر چاہو تو تم میری رضائی بہن ہو. میری زندگی میں نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، ایک بہن ملی مجھے. اور یہ بھی دلیل دی وہ شیما نے باقاعدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جو دانت بعض بچے کاٹتے ہیں نا، تو غصے میں کبھی وہ لڑائی ہوتی ہے بچوں کو بچپن کے اندر، تو وہ دانتوں کے نشانات تھے. اور شیما نام تھا. شیما نام رکھنا چاہیے، اچھا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر منگوائی، سارا مجمع موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر منگوائی، چادر منگوا کر بٹھایا، اکرام کیا، احترام کیا اور کہا کہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں مدینہ منورہ میرے ساتھ لے جاؤں اور وہیں تمہیں رکھوں اور وہیں پر تمہارے رہنے کا کھانے کا جو بھی انتظام ہے میں کروں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس بھیجوں. تو شیما نے کہا میں میرے قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے قوم میں میرے علاقے میں واپس چلی جاؤں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. بہت عزت بہت احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نبی کی رضائی بہن. تو جب یہ رضائی بہن ہوئی تو وہ جتنے بوڑھے کھڑے تھے نا، دوسری عورتیں کھڑی تھی جب مسلمان نہیں ہوئے تو ہونے والے طائف والے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی حضرت یہ آپ کی رضائی بہن ہے، میں تو آپ کا رضائی چچا ہوں. ایک عورت بولی میں آپ کی رضائی خالہ ہوں، میں آپ کی رضائی پھوپھی ہوں، میں آپ کی رضائی ہوں. یعنی آواز گونج اٹھی.
یہ آپ کی رضائی بہن ہے، یہ رضائی خالہ ہے، یہ رضائی پھوپھی ہے، یہ رضائی یہ ہے، یہ رضائی یہ ہے، یہ رضائی جہاں یہ ہوا تو وہ صحابی جو تھے جن کے ماتحت حضرت شیما گئی تھی، انہوں نے اس میں اعلان کیا، بھائی نبی کی بہن میری باندھی نہیں ہو سکتی، میں آزاد کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے شیما کو آزاد کیا تو جس کے حصے میں جو آئے تھے ان سب کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ بے نبی کے رشتہ دار تو ہمارے ہم ان کو غلام باندھے نہیں بنا سکتے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ دو لڑکیوں کی وجہ سے، ایک حضرت جویریہ اور ایک حضرت شیما۔ حضرت جویریہ کا قصہ الگ ہے، وہ مدینہ کا قصہ ہے، یہ حنین کا قصہ ہے، کہ ان کی وجہ سے قومیں آزاد ہو گئی، قومیں تو حضرت شیما کی وجہ سے سارا کے سارے جو ہے یہ لوگ آزاد ہو گئے، انہوں نے آزاد کر دیا، سب خوش ہو گئے کہہ رہے باندھی پنے سے۔ پھر اس میں سے کچھ مسلمان بھی ہوئے، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صدیق اکبر نے اس کی تعبیر دی، حضرت عمر نے تعبیر دی، یہ قصہ بھی آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا بہت چونٹیاں ہیں، آپ نے کہا بھائی بڑا عجیب خواب دیکھا ہے یہ۔ تو حضرت عمر کو کہا، حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر جذباتی تھے نا۔ صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں حضرت بہت ہو گیا، اب ہم واپس چلیں۔ یہ صدیق اکبر نے تعبیر دی۔ یہ قصہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ حضرت شیما کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس میں سلمہ وغیرہ میمونہ وغیرہ سے کہا بھئی یہ تو میری بہن ہے، جو دینا چاہتی ہو دے دو، جو کچھ کرنا چاہتی ہو کر دو، یعنی تو جس نے جو دینا تھا وہ دیا۔ پھر وہ حضرت شیما جو ہے یہ روانہ ہوگی۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اسی وقت میں حضرت حلیمہ سے بھی ملاقات ہوئی، کہ حلیمہ کے پیٹ کی لڑکی تھی حضرت شیما، یعنی انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تو حضور حلیمہ کے پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو بعد میں حضرت حلیمہ جو ہے وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فتح مکہ میں حضرت حلیمہ کی ان کی ملاقات ہوئی، بعد میں ایک حنین میں ہوئی، بعد میں ایک جعرانہ میں ہوئی، جب حضور واپس جانے لگے مدینہ منورہ۔ اب جو ہے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حضرت عباس سے، جو میں کہنا بھول گیا ہوں، یہ مضمون پورا کر کے پھر اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، کہ عتبہ اور معتب یہ جو ہے ابی لہب کے بیٹے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ چچا تمہارے دونوں بھتیجے عتبہ اور معتب ابو لہب کے بیٹے کہاں ہیں؟ حالانکہ بہت تکلیف دی ہے عتبہ نے، معتب نے تکلیف دی ہے، ابو لہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ یہ قصہ کہنا بھول گیا تھا، اس لیے میں اسے پورا کر کے پھر جو ہے انشاءاللہ حنین کا کل لے کے چلوں گا مضمون۔ تو حضرت عباس خود کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ارے چچا تمہارے دونوں بھتیجے کہاں ہیں؟ حضرت عباس مجھے کون؟ عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا حضرت میں پورے مجمع میں ان کو دیکھ رہا ہوں لیکن دکھائی نہیں دیتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو لڑکے کہاں ہیں۔ چچا ہے نا، ابو لہب تو مارا گیا تھا، وہ تو، اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی وہ بھی خطرناک تھی، تبت یدا ابی لہب، یہ آیتیں نازل ہوئی، خطرناک عورت تھی وہ۔ یہ فرمایا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ ڈھونڈو۔ حضرت کہاں ڈھونڈے؟ نوجوان چھوکرے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے، ابو لہب تو مر گیا، وہ بھی مر گیا، سارے کے سارے تو مر گئے جو ہے وہ، آخر وہ کہاں ہے؟ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ جو مشرکین قریش بھاگ گئے ہیں
انہیں کے ساتھ یہ دونوں بھی کہیں دور چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا حضرت عباس نے، بھاگ گئے تھے نا، اکرمہ بھاگ گئے تھے، صفوان بھاگ گئے تھے، مشرکین مکہ بھاگ گئے تھے، سارے کے سارے دور چلے گئے، تو سہیل بن عمرو بھاگ گئے تھے، سارے کے سارے جو بعد میں سارے کے سارے آئے گئے۔ تو یہ فرمایا کہ حضرت یہ جتنے مشرکین مکہ، یہ حضور اور عباس بات کر رہے ہیں حرم شریف میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ حضور نے یاد کیا، یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چچا یاد آ گیا، چچا کے بیٹے یاد آ گئے۔ آج تو جو ہے معمولی کچھ ہوتا ہے نا، میں یہاں ملا ہے اوپر مت ملنا، تو اب دنیا بھر کی جو ہے اندر قدورتیں رکھتا ہے آدمی، قدورتیں نہ رکھے۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، غل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت وہ تو جو ہے کہیں بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں چچا، وہ تو میرے بھائی ہیں، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ڈھونڈو۔ این آرڈر دیا آپ نے، آپ کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے حکم دیا تب تو بات بدل گئی۔ میں نے جو ہے کوشش کی، پہلے تو میں نے ان کے جو مکہ کے جو ان کے دوست تھے، ابو لہب کے جو دوست تھا، اب یہ سب رشتہ داریاں تھی نا، ان سے پوچھا، ارے وہ عتبہ محتب کہاں ہے؟ وہ پتہ نہیں، چھپا رہے تھے، پتہ نہیں۔ ارے بھائی بتاؤ، میں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں ان کو۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ اچھا لوگ بتاتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے بتاتے نہیں تھے کہ ایک تو ابو لہب نے تکلیف دی ہے، یہ ان کے دونوں بیٹے، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، پریشان کیا، تو کہیں بدلا نہ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرابت، رشتہ داری، اور پھر یہ کہ میرے سب مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیوں محروم رہے؟ جب فیض میرا عام ہو رہا ہے تو میرے چچا سے بھائی جو ہے کیوں محروم رہے؟ چنانچہ حضرت عباس کہتے ہیں میں تو بہت ڈھونڈا، اس کو پوچھا، لیکن کہیں پر بھی کسی نے مجھے بتایا نہیں۔ میں خود اپنی عقل سے دوڑا، اور کیسے دوڑا کہ اس کی جو ٹھیے تھے ابو لہب کے، جیسے بعض کی ہوٹلیں ہوتی ہیں، بعض کی جگہ ہوتی ہے، کہاں ملے گا فلاں، یہ کہ فلاں ہوٹل کے پاس بھی ملے گا، وہاں بیٹھا ہوا ملے گا، فلاں کہاں ملے گا، ایک مسجد بھی ملے گا، فلاں کہاں ملے گا، اس کے بیٹھک وہاں ہے۔ تو بیٹھک مجھے معلوم تھی ابو لہب کی، میں نے کہا چلو میں اس کی بیٹھک پر جاتا ہوں۔ عرنا ایک جگہ ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق مقام عرنا گیا، وہ اس کی جگہ عرنا۔ یہ عرنا نام مت رکھنا آپ لوگ، ہاں، یہ تو میں حدیثوں کے نام کتابوں میں آئے بتا رہا ہوں، عرنا ایک جگہ کا نام ہے، جیسے ہمارے بھنڈی بازار، مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھنڈی بازار ہے، جو کہ یہ سارے کے تو بلاسز روڈ، مورلینڈ روڈ، ایسے علاقہ تھا عرنا، اور وہاں یہ ابو لہب وغیرہ کی ساری بکریاں اور یہ اونٹ وغیرہ رہتے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں مقام عرنا گیا، اور وہاں جو گیا تو ان دونوں کو پتہ چلا کہ آپ چچا آ رہے ہیں، یہ کچھ مسئلہ ہے، تو دونوں چھپنے لگے۔ میں نے کہا ارے بچوں گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں جو ہے مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بیٹو گھبراؤ مت، بیٹو، پیار سے قریب کیا، اور قریب کر کے وہاں سے جو ہے ان دونوں کو اپنے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر حضور نے کہا بیٹھو، حضور نے بٹھایا ان دونوں کو۔ پرانی باتیں یاد نہیں دلائی، میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا تھا، تیرے باپ نے یہ کیا تھا، تیری ماں نے یہ کیا تھا، حمالۃ الحطب مشہور قصے ہیں، یہ کیا، یہ کچھ نہیں کہا حضور نے، کہا بیٹھو، پانی لبی پلا دو۔ یعنی ایسا معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ وہ دونوں یہ خوف نکل گیا کہ ہمیں ماریں گے نہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں ماریں گے نہیں۔ چنانچہ روایتوں میں حضرت عباس کہتے ہیں میں مقام عرنا گیا اور وہاں سے دونوں کو اپنے ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام کے ساتھ ان کے سامنے اسلام پیش کیا، دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور چونکہ بیعت میں شریک نہیں تھے، جو صفحہ پر بیعت ہوئی تھی وہ تو پہلے دن ہو گئی تھی، یہ تو کئی دن ہو گئے ہیں، بیعت میں شریک نہیں تھے۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیعت جو ہوئی تھی مکہ والوں کی، جو مسلمان ہو گئے تھے، تم دونوں شریک نہیں تھے، بھاگ گئے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بیعت بھی کر لو۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، پھر آپ کھڑے ہو گئے
اور دونوں کے ہاتھ پکڑے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. مسلمان ہوئے دونوں کو دونوں اور بیعت کی. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے باب کعبہ کے قریب ملتزم پر آئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے. دونوں کو ملتزم سے چمٹا کر دیر تک حضور دعا مانگتے رہے. سارا مجمع دیکھتا رہا کہ ہو یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، عتبہ اور معتب. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے باب کعبہ کے قریب ملتزم پر آئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے. پھر وہاں سے واپس ہوئے اور چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمایاں تھے، خوش تھے. حضور نے جب دعا مانگی تو خوش تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھے. حضرت عباس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھے، میں آپ کے چہرے کو مسرور دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی کہ مجھ کو میرے چچا کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب عطا کر دیے جائے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا کر دیے اور میرے لیے ان کو ہبہ کر دیا. اللہ نے مجھے ہدیہ دیا. ورنہ ان کا مسلمان ہونا یعنی کوئی اتنا آسان نہیں تھا. ہدیہ دیا، یہ اللہ نے ہبہ کیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ جب دعا مانگ کر کافی دیر تک جو ہے دعا مانگتے رہے جب رخ پھیرا تو بہت خوش، چہرے پر خوشی کے آثار. حضرت عباس سے دعا دی کہ بیض اللہ وجہک، اللہ آپ کا چہرہ جو ہے سفید رکھے، خوش و خرم رکھے. آج آپ کو ایسے خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تنہائی میں نے ان کے لیے بہت دعا کی کہ اللہ میرے چچا کے بیٹے جو ہے تو مجھے دے دے. آج اللہ نے مجھے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میرے لیے ہبہ کر دیا. یہ ساری کی ساری تفصیل خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 264 پر موجود ہے اور باقی بھی کئی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. باقی تفصیل حضرت جویریہ والا قصہ کہ شیما کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا پورا قبیلہ، اور حضرت جویریہ کی وجہ سے بھی ان کا پورا جتنا خاندان تھا سب آزاد ہو گیا. یہ انشاءاللہ دوسرے قصے کل بیان کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے مسائل چل رہے تھے مسلم اور غیر مسلم تعلقات کے سلسلے میں کہ اسلام نے مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان ربط اور تعلق کے کیا کیا مسائل بتائے ہیں. چنانچہ کل اس کی تفصیل آ گئی تھی اور تمہید بھی آ گئی تھی. ایک مسلمان پر غیر مسلمان کے جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق تو ہے اکرام اور تعظیم کا، جس کی تفصیلات کل آ گئی تھی. دوسرا جو حق ہے وہ رشتہ داری کا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر جس حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے تو اس کا تعلق رشتہ داری پر ہے، مذہب پر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی تمہارا رشتہ دار ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے تعلیم دی ہے. چنانچہ آپ قرآن کریم کے اوپر غور کرو کہ قرآن کریم میں 12 جگہوں پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مختلف الفاظ سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے. جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں درازی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اسی طرح دوسری حدیث ہے لیس الواصل بالمکافئ، کہ جو انسان ادلا بدلے کی وجہ سے رشتہ داری نبھانے والا ہو تو وہ اصل رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے. رشتہ داری اصل نبھانے والا وہ ہے کہ سامنے والا انسان رشتہ داری نہیں نبھا رہا ہے پھر بھی انسان رشتہ داری نبھاتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں جہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے اور احادیث میں جہاں جہاں رشتہ داری کی تاکید ہے وہاں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے. اس عموم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث رشتہ داری کی تلقین اور ترغیب دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو امت کے سامنے پیش کیا
چنانچہ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ ایسے ملتے ہیں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک غیر مسلم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، جیسے حضرت اسماء بنت ابو بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میری والدہ مکہ سے آئی ہوئی ہے اور وہ ابھی اسلام میں نہیں ہے، تو کیا میں ان کو کچھ دے سکتی ہوں، ان کے ساتھ کچھ احسان کر سکتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، رشتہ داری کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ میں کچھ بھی حسن سلوک کر سکتی ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، ان کے ساتھ میں احسان اور حسن سلوک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے. اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان دونوں کی جو والدہ تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتی تھی. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے رہے. مدینہ منورہ میں کچھ انصاری صحابی تھے، وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کا تعاون کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اسلام لانے کے متعلق کہا تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان صحابہ نے اپنی امداد روک دی. جب امداد روک دی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. انہوں نے اپنی امداد پھر سے شروع کر دی. اسی طرح مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑا. مکہ والے چونکہ اکثر حضور کے رشتہ دار تھے تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی رقم دے کر مکہ والوں کا تعاون کیا. آج بھی بیان کے اندر بہت سارے قصے آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ غیر مسلم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سلوک کیا. تو یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے پڑوس کی وجہ سے. اگر آپ کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، یہ اسلام کی ترغیب ہے. پڑوس قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. یہ 3 ایک ساتھ میں بیان کیے ہیں. ایک پڑوسی تو ہے رشتہ دار پڑوسی، رشتہ دار، اور دوسرا والجار الجنب اجنبی پڑوسی. اجنبی پڑوسی کی تشریح مفسرین نے غیر مسلم پڑوسی سے کی ہے، یہ دوسرا پڑوسی ہے. تیسرا پڑوسی ہے والصاحب بالجنب، وقتی تمہارا پڑوسی. تم پلین میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پاس میں بیٹھنے والا جو انسان ہے وقتی طور پر آپ کا پڑوس ہے. ان تینوں پڑوسیوں کے ساتھ قرآن کریم نے احسان کی ترغیب دی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ مسلمان یا غیر مسلم. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وہ انسان ایمان والا نہیں ہے من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اس کے اندر بھی دیکھیے کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے. ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی تھی تو گھر والوں سے آتے ہی پوچھا کہ بھئی ہمارے پڑوس میں جو یہودی پڑوسی ہے آپ نے اس کے یہاں پہ گوشت بھیجا یا نہیں بھیجا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تھے. تو یہ تیسرا حق ہے کہ پڑوس چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو حسن سلوک رکھنا چاہیے. باقی چوتھا حق ہے، پانچواں حق ہے، اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہے، وہ آئندہ کل آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. آج آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، زندگی بھر اس کا معمول بنا لیجئے. سوتے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر برائی سے حفاظت ہو جائے گی. چاہے کورونا ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب سے حفاظت ہو جائے گی. حسن حسین میں یہ حدیث موجود ہے اور 1-2 دن میں انشاءاللہ میں وائرل بھی کر دوں گا واٹس ایپ کے اوپر. انشاءاللہ سوتے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ تو حدیث کی بات ہو گئی. لیکن کوئی بیمار آوے آپ کے پاس
دم کرنا ہے تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی پر دم کر کے دے دیا، اپنے بچے پر دم کر لیا، خدا نخواستہ کوئی ایسا بچہ یہ دم کر دیا، پھر جو علاج کرنا وہ علاج کرو۔ کل جو ہدیہ دینے والا تھا وہ یہ تھا۔ تیسری بات، اب جو ہے یہ راتیں شروع ہو گئی ہیں، اس راتوں میں جو ہے جتنا ہو سکے آپ اللہ کی عبادت کیجئے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، چائے بناتے بناتے بھی کہتا ہوں میں، سحری تیار کرتے کرتے بھی سبحان اللہ پڑھو۔ سحری تیار کر رہی ہو نا، سبحان اللہ پڑھو۔ اور ہمارے بھائی جو ہیں اگر کوئی مشغول ہے اپنے کاروباری، بعض لوگ کی تجارت رات کو ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی یہ راتیں ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات کی عبادت ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو 83 سال اور 4 مہینہ آپ سبحان اللہ پڑھو، اتنا ثواب ملے گا۔ 10 روپیہ ایک شب قدر میں آپ نے کر لیا تو شب قدر 10 راتوں میں ہی آئے گی نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 10 راتیں آدمی زندہ رکھے تو شب قدر ٹچ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ 10 راتوں میں جو ہے آدمی خوب عبادت کرے تو کوئی رات تو آئی جائے گی انشاءاللہ، ہمیں ثواب ملے گا۔ آپ نے جو ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، میں مثال دے رہا ہوں، تو گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی کمپیوٹر آج کل کے جتنے کمپیوٹر ہیں نا وہ بھی تھک جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ دے گا۔ بہت برکت والی راتیں ہیں، اس کی قدر کیجیے۔ اب آج ہمارے یہاں اب جو ہے ہمارے یہاں بھی تاقراتیں شروع ہو گئی، آج کی رات تاقرات ہے، پرسوں پھر تاقرات ہوگی انشاءاللہ، یہ تاقراتیں شروع ہو گئی۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 دن کے لیے، 10 راتوں کے لیے اعتکاف میں اگر نہیں بیٹھا، پہلے مسجدیں کھلی تھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، سہولتیں تھی، چلو اب تو مل جاتی ہے، اب مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، اب یہاں کریں گے کام انشاءاللہ، گھروں میں دن کا کام کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں پوری رات ہماری بچیاں جاگتی ہیں ماشاءاللہ، کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ، یہ ترتیب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها۔ اللهم لك الحمد أنت حق من ذكر وأجود من سئل يا سميع الدعاء۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الطالحين اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله اللهم يا حنان يا منان أدخل الجنة من باب الريان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أولادنا ورقاب أبنائنا ورقاب بناتنا ورقاب أزواجنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا إنك أنت غفارا اللهم اغفر لنا إنك أنت غفارا اللهم اغفر لنا إنك أنت غفارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ یہ رمضان چلا یہ بہترین گلشن چلا یہ چمن اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے 2 حصے گزر گئے ہیں 1 حصہ باقی ہے اے اللہ جو باقی رہ گیا اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے میں کیا دعا کروں حضور نے فرمایا یہ دعا مانگ کے رہنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ اس رات میں یہ دعا تو ہمارے لیے قبول فرما اے اللہ جو 10 راتیں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اقراری مجرم بن کر آئے ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ذرات نے دیکھا نہ سمندروں نے دیکھا نہ ہواؤں نے دیکھا اور تو جیسا کریم آقا بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا اے اللہ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے کہ اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ اس مبارک رات میں تو امت کے لیے بہترین فیصلے فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہے اے اللہ حنین کے موقع کے اوپر حضرت شیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اس وجہ سے جتنے بھی باندیاں اور غلام بنے تھے
سب نے آزاد کر دیا. وجہ کیا؟ صرف وجہ ایک یہ تھی کہ ابھی سارے کے سارے ہمارے نبی کے رضائی بھائی بہن ہیں، رضائی پھوپھیاں ہیں، رضائی چچیاں ہیں، رضائی ماموں ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے بچپن میں، اور یہ ہمارے غلام رہے، ہماری باندیاں رہے. یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، سب کو آزاد کر دیا. اے اللہ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن تیرے نبی نے خود ہم کو بھائی بہن بنایا ہے. تیرے نبی نے ہمیں خود بھائی بہن بنایا ہے. اے اللہ حدیث شریف میں ہم نے قصے پڑھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے حضور نے ابوبکر عمر سے کہا مجھے بقی جانے کی خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ احد والوں کے پاس جاؤں. چنانچہ احد والوں کے پاس گئے، وہاں جا کر کھڑے رہے، کافی دیر تک جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور ایک جملہ کہا کچھ دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، کچھ دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا ہوں. اور حوض کوثر پر جو بھی صحابہ تھے ان سے ہی بات کرتے رہے. چنانچہ واپس جب آنے لگے احد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے بھائی بہن آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا. صدیق اکبر یا کسی صحابی نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی بہن نہیں ہو، بلکہ بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ تیرے بھائی، تیرے نبی کے بھائی بہن یہ بہت پریشان ہیں. اے اللہ ان نبی کے بھائی بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ایک شیما کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا علاقہ غلام پنے سے آزاد ہو گیا تھا، باندی پنے سے آزاد ہو گیا تھا، چونکہ شیما آپ کی رضائی بہن کی. اے اللہ یہ تو نے جو بھائی بہن، تیرے نبی نے ہمیں بھائی بہن بنایا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے تواتر کے ساتھ. اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن یہ آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما. اے اللہ نبی کے روحانی بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، صحابہ کے روحانی بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اور نبی کے بھائی بہن بھی ہیں، اور دنیا کے اندر تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں. اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے. اے اللہ تیرے قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں محروم مت فرما، ان راتوں کے برکتوں سے ہمیں محروم مت فرما. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. ہمارے اس ملک کو تو قبول فرما، امریکہ کے ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما. تیری ہدایت کی چادر کو پھیلا دے اس مبارک رات، تیری ہدایت کے چادر کو پھیلا دے. اے اللہ آپ تو اتنے بڑے ہیں، آسمان آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، سورج آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، چاند اور تارے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، مچھلیاں آپ کی تعریف بیان کرتی ہیں، تیرا عرش بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، ہر فرشتہ تیری تعریف بیان کرتا ہے. تو محیط بے کرا، ہم ذرا سے تو محیط بے کرا. اے اللہ تو بہت زبردست چیز کا مالک ہے. اے اللہ ہماری پیشانیوں کی تو نے حفاظت کی ہے، اس طریقے سے اے اللہ ہمارے پورے بدن کی تو حفاظت فرما. کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہماری مسجدیں بنے، مسجدوں کو کھلوا دے، ہمارے حرمین بنے، حرمین کو کھلوا دے. اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھلوا دے. ہم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی، تو نے مسجدوں پر تالے لگا دیے. اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اس مبارک رات میں مسجدوں کے دروازے عمومی اعتبار سے کھلوا دے. گزشتہ رمضان بھی ہمارا گھر میں ہوا، گزشتہ رمضان کی تراویح بھی گھروں میں ہوئی،
اور یہ رمضان بھی گھروں میں ہوا، اے اللہ اتنا ناراض تو نہیں ہوا کرتا تو، اے اللہ تجھے تو منانا بہت آسان ہے، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ آسان ہے تجھے منانا، اے اللہ تو اس امت سے روٹھا ہوا ہے، اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، اے اللہ فرشتوں کے آمین کو تو قبول فرما، فرشتوں کی سفارش کو تو قبول فرما، تو راضی ہو جا، جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کہہ دے مجھے فلاں چیز پسند ہے، اے اللہ ہم نے جو حدیثوں میں پڑھا ہے تجھے جو پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حبیبتان الی الرحمن، تیرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو منانا ہو اور اللہ کو خوش کرنا ہو تو اللہ کو یہ کلمے بہت پسند ہیں، ہم سارے کے سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے اللہ یہ جملے تجھے بہت پسند ہے، اے اللہ فرشتوں کے آمین کو قبول فرما اور اس جملہ پڑھنے کو تو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے دن رہ گئے اتنے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صالحین صالحات میں شامل فرما، قانتین قانتات میں شامل فرما، اے اللہ صادقین صادقات میں شامل فرما، ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرما، مومنین مومنات میں شامل فرما، آج کی رات میں تو تیری چادر تو پھیلا دے، اور اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں سے پوری انسانیت کو نجات دے دے، اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ اپنے عذاب کی چادر کو اٹھا لے اور رحمت کی چادر کو پھیلا دے، چادریں بدل دے، اے اللہ یہ جو تیرے عذاب کی چادر پھیلی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تیرا عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، آزمائش گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، نبیوں کو آزمایا گیا، حضرت عثمان کو آزمایا گیا اس لیے کہ وہ جمے رہے، لیکن ہمیں آزمایا نہیں جا رہا ہے، ہم پر تو یہ عذاب کی چادر پھیلائی گئی ہے، اے اللہ عذاب کی چادر کے بدلے اب رحمت کی چادر کو تو پھیلا دے اور عذاب کی چادر کو لے کر جہنم میں اسفل سافلین میں داخل فرما دے، عذاب کی چادر کو اٹھا لے، تیرا تو صرف کہہ لینا کافی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، کن فیکون کا تو مالک ہے، عذاب کی چادر کو ہٹا لے اور عذاب کی چادر کو اسفل سافلین میں داخل فرما دے، اور اے اللہ رحمت کی چادر پھیلا دے، جہنم سے آزادی کی چادر پھیلا دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، تیرے دروازے پر یہ مجمع آیا ہے، اے اللہ دیندار عورتیں بھی ہیں، دیندار بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما، اگر تو نے دھکا مار کر ہمیں واپس کر دیا ہم لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے، اس لیے کہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، اگر تیرے فرشتوں نے ہمیں دھکا بھی مار دیا تو ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے اے اللہ بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے دھکا مار دیا تو ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے تجھ سے ملا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر فقیر کسی مالدار کے دروازے پر چلا جائے بھیک مانگے اور مالدار اسے کچھ دے دے، وہ فقیر جب بھی اس دروازے سے گزرے گا تو اس دروازے کو دیکھے گا کہ یہاں سے مجھے ملا ہے، اے اللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، قرآن ملا تیرے دروازے سے ملا، نمازی ملی تو نے نماز دی، اسلام دیا تو نے اسلام دیا،
مسجدیں دی تو نے دی، صحت دی تو نے دی، مال دیا تو نے دیا، تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق تو نے دی، بیان سننے کی توفیق تو نے دی، سب کچھ تو ہی تو ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے دھکا مار دیا تو ابھی ہم لوٹ کر آپ ہی کے دروازے پر آئیں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہاروں کے سہارا ہے، کسی کو نماز کا سہارا، کسی کو زکوٰۃ کا سہارا، کسی کو حج اور عمرے کا سہارا، کسی کو قرآن کا سہارا، کسی کو دعوت کے کام کا سہارا۔ ہم تو بے سہارا ہیں اور تو بے سہاراؤں کا سہارا ہے۔ اے اللہ جو عذاب کی چادر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے لپیٹ کر اور اچھے طریقے سے پیک کر کے اسفل سافلین میں داخل فرما دے، اور اب رحمت کی چادر کو اس کے بدلے میں دنیا میں پھیلا دے، امن و سکون پھیلا دے، سکون والی چادر دنیا میں آ جائے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، بچپن میں ہم بیمار ہوتے تھے، وہ ساری رات ماں باپ سوتے نہیں تھے کیونکہ بچے کو بخار آیا ہے، پوچھتے تھے بخار اترا کہ نہیں اترا۔ اے اللہ اگر ہم کسی وجہ سے کھاتے نہیں تھے تو ماں باپ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اے اللہ اب ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جو چلے گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، اور جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اور کھویا ہوا دعوت و تبلیغ کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کا خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرمانا۔ اگر تو نے انصاف کا معاملہ کیا ہمارے بیڑے غرق ہو جائیں گے، اور فضل کا معاملہ کیا ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ جو بھی آمین کہہ رہا ہے، جو بھی آمین کہہ رہی ہے، ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، اور اس رات میں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یہ رات تیری ہے، فرشتے موجود ہیں، یہ ساری کی ساری راتیں تیری ہیں، اور تو نے بڑی راتیں بنائی ہیں۔ تو نے قرآن کو رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ليلۃ القدر میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے، یاد رحمت کے لیے تو نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اے اللہ یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، شب قدر جب ہوتی ہے تو وہ رات تیری بہت تصویر بیان کرتی ہے، تیری بڑائی بیان کرتی ہے۔ اے اللہ اتنی تصویر تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کمزور ہیں۔ اے اللہ بہت لاغر ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ جتنے دن گزر گئے تو اسے قبول فرما، اور جتنے دن باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا یہ چمن ملتا ہے کہ نہیں ملتا، جتنے آمین کہہ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال ہم زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے ہوتے ہیں،
یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنے لوگ تھے گزشتہ سال جو زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے نیچے چلے گئے۔ ہمارا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کون سی گلی میں انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو تجھے اتنا کہتے ہیں، ان راتوں میں جو خیریں تو اتارتا ہے اس میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما، اور جو شر اور برائی اتارتا ہے اس سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہوں، آئی سی یو میں ہوں، ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جو بیوائیں ہیں ان بیواؤں کا انتظام فرما، جو یتیم ہیں ان یتیموں کا انتظام فرما، جو مطلقہ بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا انتظام فرما۔ اے اللہ، جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جس کی جو تمنا ہو اس تمنا کو پوری فرما۔ آج سے مبارک رات میں اے اللہ، تیرا غضب اور تیرے غصے کی جو چادر ہے اس چادر کو لپیٹ کر اسفل سافلین میں داخل فرما دے، اور رحمت کی چادر کو پھیلا دے۔ امتحان بہت ہو گیا، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ، گھر گھر میں پریشانیاں، گھر گھر میں موتیں، کسی کے گھر میں سے 2 جنازے اٹھ رہے، کسی کے گھر میں عورت بیوہ ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، کسی کے گھر میں باپ جا رہا ہے، کسی کے گھر سے بیٹا جا رہا ہے، کسی کے گھر سے بھائی جا رہا ہے۔ اے مولا کریم، ایسی خطرناک اور بیماری اور ایسی خطرناک اور غضبناک چادر جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے اب تک ایسی بیماری کے واقعات ہم نے نہیں سنے اور نہیں پڑھے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا ہمیں موقع تو دیتا ہے، قصے تو ہوئے ہیں لیکن ایسے انٹرنیشنل طریقے پر نہیں ہوئے۔ ایک علاقے میں بیماری آئی، وہاں سے پھر ختم ہو گئی، دوسرے علاقے میں آئی، ختم ہو گئی۔ اس چادر نے تو پوری دنیا کو گھیر لیا۔ اے اللہ، اب اس چادر کو تو ختم کر کے اس کے لپیٹ کر اسفل سافلین میں داخل فرما دے، اسفل سافلین میں داخل فرما دے، اور اے اللہ، اب رحمت کی چادر کو تو پھیلا دے، اور سکون کی چادر کو پھیلا دے، امن و امان کی چادر کو پھیلا دے، سکینت کی چادر کو پھیلا دے، صحت کی چادر کو پھیلا دے، زہد کی چادر کو پھیلا دے، قناعت کی چادر کو پھیلا دے، اور اس رات میں تو سب مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ ہم پورے مسلمانوں کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔